21واں پارہ سورۃ السجدہ آیت نمبر 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تتجافی جنوبہم، الگ رہتے ہیں ان کے پہلو، عن المضاجع، بستروں سے، یدعون ربہم، وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو، خوفا وطمعا، خوف اور امید کرتے ہوئے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس سے پہلی آیات پاک کے اندر بھی ایمان والوں کی صفات کو بیان کیا، اور آج چوتھی صفت کو بیان فرمایا کہ ایمان والوں کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، یعنی جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں ایمان والے اس وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ مراد اس سے تہجد کی نماز ہے کہ تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، اور نفلی نماز میں سب سے زیادہ اجر تہجد کی نماز کا اجر ہے۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایسے محلات ہیں، اندر سے باہر ان محلات کا اور باہر سے اندر کا بخوبی نظارہ ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ کن لوگوں کے لیے ہوں گی ایسے جنتیں، ایسے مقام؟ تو امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی روزے دار ہو، نمبر 2 غریب لوگوں کو کھانا کھلانے والا ہو، اور نمبر 3 یہ محلات اس انسان کے لیے ہوں گے کہ ایسے وقت میں وہ نماز ادا کرے والناس نیام، جب کہ لوگ سو رہے ہوں۔ یہ اعلیٰ درجے کی جنت ان 3 لوگوں کے لیے ہوگی، روزے دار کے لیے، غریب اور مسکین کو کھانا کھلانے والا، اور اسی طریقے سے تہجد کی نماز ادا کرنے والا۔ 5ویں صفت بیان فرمائی اہل ایمان کی، یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ اہل ایمان اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اور ایمان میں یہی 2 چیزیں شامل ہیں، الایمان بین الخوف والرجاء، کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان کا نام ہے۔ مسلمان کا ایمان خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے، اسے اللہ کے جلال اور اللہ کی گرفت اور عذاب کا خوف بھی ہوتا ہے۔ مومن آدمی ایک طرف اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی گرفت سے ڈرتا ہے، اور دوسری طرف مومن اللہ کریم سے ہمیشہ پر امید ہوتا ہے، اس بات پر کہ میرے اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے، اور امید ہے کہ میرا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو مومن کو ایک طرف ڈر بھی لگا ہوتا ہے، دوسری طرف پر امید بھی ہوتا ہے، اور یہی ایمان کی کیفیت ہر مومن کی ہونی چاہیے۔ خوف بھی ہو، اگر کل پکڑ آ گئی تو بچ نہیں سکتا، اعمال ایسے ہیں،
ہاں یہ امید ہونی چاہیے کہ رب کی رحمت بہت زیادہ ہے، انشاءاللہ میرے گناہوں کو رب معاف بھی فرما دیں گے۔ تو خوف بھی ہو، امید بھی ہو، یہی ایمان ہے۔ اور چھٹی صفت بیان فرمائی کہ جو کچھ ہم ان کو دیتے ہیں رزقناہم ینفقون، مومن آدمی اس میں سے خرچ کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرما دیا جو کچھ اللہ نے جس کو دیا، زیادہ دیا، جیسا بھی دیا، اللہ فرماتے ہیں یہ بندے کا کمال نہیں ہے، رزقناہم، میں اللہ نے اس کو دیا ہے۔ اور ہر بندہ یہی چاہتا ہے میرے پاس سب کچھ ہو، لیکن اللہ کی تقسیم ہے اور اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں، کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ تو فرمایا جس کو ہم نے دیا اس میں سے وہ ایمان والے خرچ کرتے ہیں۔ یہ چھٹی صفت بیان فرمائی۔ فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع، الگ رہتے ہیں ان کے پہلو بستروں سے، یدعون ربہم خوفا وطمعا، پکارتے ہیں اپنے رب کو خوف اور امید کرتے ہوئے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا وہ خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ اور صدقات اپنے مال میں سے نکالتے ہیں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، پس کوئی نفس نہیں جانتا، ما اخفی لہم، اس کو جو ان کے لیے مخفی رکھی گئی ہے، من قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، جزاء بما کانوا یعملون، بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ کرتے تھے۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں 6 صفات اہل ایمان کی بیان کی، اب ان کے جو خفیہ انعامات کا تذکرہ ہے اس آیت میں ان کا بیان ہے کہ اللہ نے جنت میں جو نعمتیں ایمان والوں کے لیے پوشیدہ رکھی ہیں، چھپا کر رکھی ہیں، اور جو انہیں جنت میں پہنچ کر ہی معلوم ہوگا، اس سے پہلے وہ ان جنتوں کی نعمتوں کو نہ سن سکتے ہیں نہ انہوں نے دیکھی ہیں۔ فرمایا یہ وہ خاص اللہ کے بندوں کی خاص نعمتیں ہیں جو صرف انہیں جنت میں جا کر ہی پتہ چلے گا، اور وہ اچانک ایسی نعمتوں کو دیکھ کر ایمان والے بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں جنت میں رکھی ہیں کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی کان نے سنی، اور ایسی نعمتیں ہیں نہ ہی آج تک کسی کے دل پر وہ کھٹکی ہوں کہ وہ کیسی ہیں۔ فرمایا کہ وہ نعمتوں کے بارے میں صرف رب ہی جانتا ہے وہ کیسی ہیں۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی نفس نہیں جانتا جو اس کے لیے رب نے چھپا کر رکھی ہے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اور یہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا بدلہ ہے ان اعمال کا جو دنیا میں وہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیا کرتا تھا۔ تو فرمایا یہ اس انسان کے لیے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اول واہلے میں جنت الفردوس نصیب فرمائے، کمی کوتاہیوں کو رب معاف فرمائے۔ اور اگلی آیت کریمہ میں فرمایا، سوالیہ انداز میں رب پوچھ رہے ہیں کیا مومن اور فاسق برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک طرف توحید و رسالت کو ماننے والا، دوسری طرف جھٹلانے والا، فرمایا یہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہاں دنیا میں اگرچہ برابر ہو بھی جائیں، قیامت کے دن ان لوگوں کے درمیان فرق ہوگا۔
اللہ ایمان والوں کو بڑی نعمتیں نصیب فرمائیں گے اور کافر کو رب پانی کا گھونٹ بھی نصیب نہیں کریں گے۔ فرمایا افمن کان مؤمنا، کیا وہ آدمی جو مومن ہے، کمن کان فاسقا، اس کی طرح ہوگا جو فاسق ہے، نافرمان ہے۔ اللہ خود ہی جواب دے رہے ہیں لا یستوون، یہ برابر نہیں ہے۔ اما الذین آمنوا، بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فلہم جنات المأوی، پس ان کے لیے جنتیں ٹھکانہ ہوں گی، نزلا بما کانوا یعملون، مہمانی ہوگی ان کے اعمال کے بدلے میں جس نے اپنے آپ کو دین کے لیے دنیا میں کھپایا، اللہ کی رضا کے لیے، نزلا بما کانوا یعملون، اللہ کی طرف سے مہمانی ہوگی ان کے اعمال کے بدلے میں جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور بہرحال وہ لوگ جو نافرمان ہیں، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، پس ان کا ٹھکانہ آگ ہے، کُلَّمَا أَرَادُوا، جب کبھی وہ ارادہ کریں گے، أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، یہ کہ اس سے نکل جائیں، یعنی آگ سے، جہنم سے نکل جائیں، اعیدوا فیہا، لٹا دیے جائیں گے اس جہنم میں، وقیل لہم، اور کہا جائے گا ان سے، ذوقوا، چکھو، عذاب النار الذی، آگ کا عذاب وہ، کنتم بہ تکذبون، جس کو تم جٹلاتے تھے۔ اہل ایمان اور فاسق لوگوں کا انجام ذکر کیا کہ اہل ایمان کے لیے تو جنتیں ٹھکانہ ہوں گی اور مہمانی ہوگی ان کی جنت کے اندر اللہ کی طرف سے، میزبانی اللہ کی طرف سے ہوگی، مہمان ایمان والے ہوں گے، کیا مومن کی شان ہوگی۔ اور فرمایا بہرحال جو فاسق اور کافر لوگ ہوں گے وہ لوگ جہنم میں ہوں گے، اور فرمایا کہ کوشش کریں گے جہنمی لوگ جہنم سے نکلنے کی، اور جہنم کے منڈیر پر آئیں گے، آگے سے فرشتے ہتھوڑے لے کر کھڑے ہوں گے، آگ کے ہتھوڑوں سے ان کے سروں پہ ماریں گے، پھر وہ جہنم میں گر جائیں گے۔ ان یخرجوا منہا اعیدوا فیہا، نکلنے کی بڑی کوشش جہنمی کریں گے، لیکن ان لوگوں کو پھر فرشتوں کی طرف سے ہتھوڑے لوہے کے آگ کے مار کے ان کو پیچھے کیا جائے گا، کہا جائے گا چکھو، دنیا میں تو تمہارا اس پر ایمان نہیں تھا، اس دن پر ایمان نہیں تھا، اب چکھو جس کو تم کافر ہو۔ دنیا میں قیامت کو یہ لوگ نہیں مانتے تھے، اس لیے دنیا ہی کی ان کی محنت تھی، دین والے کام کو جھٹلاتے تھے۔ فرمایا سنو، کنتم بہ تکذبون، جس کو تم جھٹلاتے تھے آج اس آگ کا عذاب چکھو۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، اور البتہ ہم ضرور چکھائیں گے ان کو، من العذاب الادنی، تھوڑا سا عذاب، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ فرمایا کہ جب لوگ فسق و فجور میں مبتلا ہوتے ہیں،
گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کو کسی نہ کسی بیماری میں، پریشانی میں، وبا میں، طوفان میں، زلزلے میں یا جانی اور مالی نقصان کی صورت میں ان پر اپنا عذاب نازل فرماتا ہے۔ اور اس چھوٹے عذاب کا مقصود یہ ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ ڈر جائیں اور اس چھوٹے عذاب کو دیکھ کر ڈر جائیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور اس کام سے لوگ ڈر کر طوفان، زلزلہ، بیماری، پریشانی اور مالی نقصان جو ہوتے ہیں، لوگ اس سے ڈر کر کفر اور شرک اور گناہ سے باز آ جائیں۔ جو کافر ہے، کافر کو بھی بیماریاں، پریشانیاں آتی ہیں، زلزلے آتے ہیں، اللہ ان پہ بھی عذاب، تاکہ یہ کفر کو چھوڑ دیں، شرک کو چھوڑ دیں۔ مسلمان پہ آتی ہیں اس لیے تنبیہ کے لیے کہ گناہ سے باز آ جا، اور یہ دنیا کا عذاب نہیں سہ سکتا تو آخرت کا عذاب کیسے سہ سکے گا؟ اس چھوٹے عذاب سے، تاکہ اللہ فرماتے ہیں انسان کو تنبیہ ہو جائے اور شاید کہ یہ گناہ چھوڑ کر اللہ کے بڑے عذاب سے، قیامت والے دن کے عذاب سے بچ جائے۔ سعادت مند ہیں وہ لوگ جو ایسی چھوٹی موٹی بیماریوں پر، پریشانیوں پر اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، گناہ سے باز آ جاتے ہیں، اور بے وقوف ہیں وہ لوگ جو اور گناہوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اکثر چھوٹے موٹے نزلہ، بیماری، بخار، اس پہ نمازیں بھی چلی جاتی ہیں، یہ انسان پہ رب کا پھر عذاب بن جاتا۔ اگر تو مومن پر یہ پریشانی، بیماری، اولاد کی طرف سے پریشانی، کوئی بھی پریشانی کانٹے تک بھی لگے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن کی آزمائش ہے، مومن کے درجات کی بلندی ہوتی ہے، مومن کے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن یہ تب ہے کہ جب مومن پہ ایسا کوئی بھی وقت آئے وہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اگر تو وہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، پہلے پھر نماز پڑھتا تھا، پریشانی آئی، بیماری آئی، کچھ بھی آیا، اس نے نمازیں بھی چھوڑ دی، سب کو چھوڑ دیا، تو اب ایسی صورت میں یہ بیماری، یہ پریشانی، یہ کوئی بھی غم ہے، اس بندے پہ رب کا عذاب بن کے آیا، دنیا میں بھی عذاب ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے۔ اس لیے جب بھی بیماری، پریشانی، کسی بھی حالات کے اندر انسان ہو تو انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ بیماری ہے، اب نماز ایسی نہیں ہے جیسی صحت کی ہے، اور وہ نیکیاں جو بیماری کے اندر انسان اگر صبر کرے، بیماری کے اندر کوئی نفلی کام نہیں کر سکتا تو اللہ اس کو ویسے بھی اجر دے دے، جنازے پہ نہیں جا سکتا، اور ایسی بیماریاں ہیں اور ایسے وجوہات ہیں جس کی وجہ سے بیمار ہوا، اب کچھ نہیں ہے، نیکیاں نہیں کر سکتا، رب اس کو ویسے بھی اجر دے دیتے۔ تو اس لیے اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھو۔ بیماری میں اب وہ آسانی ہے، اللہ نے آسانی بھی کر دی، دیکھو آزمائشیں ہیں، لیکن یہی رب دیکھنا چاہتا ہے یہ بندہ کتنا میری طرف آنے والا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ سعادت مند ہیں وہ لوگ، خوش نصیب ہیں کہ جس پہ دنیا کے یہ چھوٹے موٹی آزمائشیں آتی ہیں، بندہ صبر کر کے گناہ سے باز آ جاتا ہے۔ بے وقوف ہے وہ انسان کہ جو گناہوں میں اور مصروف ہو جاتا ہے اور پھر آخر کار یہ بڑے عذاب کا مستحق بن جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ حاضرین مجلس میں جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، اللہ ان سب کی قبروں کو منور فرمائے، اللہ آخرت کی منزلیں آسان فرمائے، اللہ ہمیں بھی حقیقی معنوں میں موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔